فی الحال میڈم شاہین عمر صاحبہ تشریف لائیں گی، آپ سے مخاطب ہوں۔ ابرار نے مجھے ایسا بلایا جیسے میں نے لطیفے سنانے، تو سب سے پہلے بھی میں نثار ترابی صاحب کے لیے بھی کہ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، اور سلمان صاحب کے لیے کہ تم مخاطب بھی ہو قریب بھی ہو، تم کو دیکھوں کہ تم سے بات کروں، اور بہت بڑا شاعر سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ شاعر حضرات جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کی بھی بڑے مہان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس دنیا کے لوگ ان کو نہیں سمجھتے، تو بڑا مشہور شعر کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے، موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ تو بہت بڑے شاعر آپ کے سامنے اس شعر میں بیٹھے ہیں، اور مانیٹرنگ ڈائریکٹر ہے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو بی ایس کے کوآرڈینیٹر ہے، کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ بشرا فروخ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا شعر ہے کہ میں کیسے دوسروں کے عیب گنواؤں گی بشرا، کہ میرے سامنے بھی آئینہ رکھا ہوا ہے۔ اور زما یقین سمینہ قادر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ایک شعر میں سب کے لیے کہ مجھ کو بے رنگ نہ کر دے کہیں اتنے یہ رنگ، سبز موسم ہے ہوا سرخ فضا نیلی ہے۔ یہاں نام نہ لے کے کیونکہ فرنٹیئر کالج سے پڑھی ہوئی مسز تسلیم اختر ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، مسز سلیمہ درمیان میں جو بیٹھی ہوئی ہے، یہ بہت بڑے نام ہیں، اور یہ سٹارٹ کے بالکل اسٹوڈنٹس ہیں، اور خوش قسمتی سے اس ادارے سے میں نے بھی پڑھا ہے۔ عرفان جمیل صاحب نے کہا کہ میں اگر لڑکی ہوتا، اور میں کہتی ہوں اگر میں لڑکا ہوتا تو میں گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لے لیتا تو میں بدلا چکا سکتی۔ وی منفہرہ کلا دا الفت تخمن اشند وقت از پرلیدہ کپرورو کپا نخرو رازی، وی چی دا بل پارا جنشی زندہ باش، چی دا بل پازان دا پارا جنشی کو بستیر شی، چی دا بل پارا جنشی زندہ باشی۔ زبیر حسرت صاحب بڑے حسرت سے مجھے دیکھ رہے تو حسرت صاحب کے لیے بہت بڑا نام ہے، بلکہ رات کو بھی میں اسحاق سے کہہ رہی تھی، اسحاق ورد، کہ میں نے کہا سائنس سپیریئر کالج کی خوش قسمتی ہے، اصل میں پابندی کے قائل نہیں ہوں، اس لیے میں 3 منٹ کی پابندی نہیں کر سکتی، یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل ہے، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میں، تو وہ میں ذرا ان چیزوں کو بالائے طاقت رکھتی ہوں، تو اس لیے میں بات کروں گی۔ تو میں نے کہا سائنس سپیریئر کالج کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ یہ اعجاز صاحب ہے، زبیر حسرت ہے، اسحاق وردک ہے، اس کے علاوہ ادھر قدرت اللہ شجاعت ہے، تو یہ بڑے بڑے نام آج اردو والوں کو بلائے۔ میں نے کہا ذرا یہ محفل جو ہے، دوسری اہم بات سر میں یہ انتظامات ایسے نہ ہوتے اگر سرحدی صاحب بیمار نہ ہوتے، تو ایمرجنسی میں ہم نے ابرار صاحب کو بلائے، اور ابرار صاحب کے میں شکر گزار ہوں کہ اس کے اپنے کالج میں بھی فنکشن تھا، اور کالج بھی بہت دور ہے، وہ نوشیرہ سے بھی آگے، لیکن ابرار صاحب کی شکر گزار ہی ہوں۔ ظاہر ہے کہ نہ ایجنڈا تھا، سرحدی صاحب تو ہاسپٹل میں جا کے ظاہر ہے ہاسپٹلائز ہو گئے، تو جو کچھ انہوں نے لکھا تھا وہ تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا پن ہے، اور بہت زبردست عزیز اجاز صاحب نے تعریف بھی کی ہے، تو میرے خیال میں ابرار اس سے بڑی بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ عزیز اجاز صاحب نے آپ کی اتنی تعریف کی ہے۔ ادھر شاہدہ گیلانی کو اور نائلہ یہ پرنسپلز ہیں، ادھر قریب کے جو کالجز ہیں یہ بھی فرنٹیئر کالج سے پڑھی ہوئی ہیں، اور یہاں کی پرنسپلز بھی ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں مسز مشرف کے ساتھ میں نے 16 سال فرنٹیئر کالج میں گزارے ہیں، اور وہ والی بات ہے کہ ظفر عالمی پیری میں تیرے یہ ارادے ہیں کہ جن پہ تھک کی رہ جاتی ہے جوانوں کی جوانی بھی، تو وہ جو سفید بال ہمیں ہجر میں ہوئے ورنہ والی بات ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں نا 18 سال کا بوڑھا کہیں پہ دیکھا ہے، تو اس نے بال ویسے سفید تھے لیکن اس کو کالا کر کے آئی ہے خاص طور پہ، تو اور مس مشرف جب میں 92 میں میری فرسٹ اپائنٹمنٹ 21 اکتوبر کو ہوئی تو مس وہاں تھی، مس تسلیم اختر، اور شاہد بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، تو
یہ ادھر ہی تو مس کو میں نے کلاس سے زیادہ لڑکیوں کے جرمٹ میں دیکھا ہو، اکثر وہ بیشتر میں دیکھتی تھی، اور مس ایسی شرماتی تھی کہ یہ عمر اب وہ عمر میں ہے کہ جن میں بندہ کہتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں، لیکن مس آج بھی شرما ماشاء اللہ۔ مس کا یقین کرے اس کا غصہ تو میرے خیال میں ایک آدھ دفعہ دیکھا، لیکن صرف آگے دیکھی تھی کہ وہ نکلی ہوئی ہے، باقی اس کے غصے کا اثر اس لیے کہ یہ بڑی شفیق خاتون جس کو ہم کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اتنی مٹھاس ہے ان کی باتوں میں کہ سن کے بندے کو شوگر ہو جاتا ہے، تو اس سے بڑی بات کیا مسز مشرف کی ہو سکتی ہے۔ برکت آوان پرنسپل تھی تو ہم سنتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، پھر ٹیچر تھے۔ مسز مشرف جو تھی یہ ریڈ کلر اس کو بڑے اچھے لگتے تھے، اور بلکہ بعد میں بھی بڑے اچھے لگتے تھے، تو یہ بڑے بڑے جھمکے اس کے بارے میں ہم سنتے تھے۔ ایک دن مس برکت آوان مسز نہیں تھی، برکت آوان بڑی سخت قسم کی پرنسپل، مجھ سے بھی زیادہ سخت لوگ ہیں، آپ پریشان نہ ہو، تو اس نے بلائے اور اس نے کہا یہ جو جھمکے ہے یہ ساری چیزیں نہیں چلے گی، لیکن پھر بھی مس چونکہ شوقین ہے تھی ان چیزوں کی، تو چوری چھپے پھر وہ میڈم سے ادھر ادھر ہو کے وہی جھمکے انہوں نے نہیں چھوڑے، نہ ریڈ سوٹ انہوں نے، بیل باٹم، اور کیا کیا ان کا جو لباس ہوتا تھا، تو لباس کے معاملے میں اس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور اس کا دل ماشاءاللہ جوان ہے، تو میں دعائی کر سکتی ہوں۔ تو اگر پروگرام میں سب تھوڑی بہت کمی بیشی نظر آ رہی ہے تو اس میں مین وجہ وہ سرحدی صاحب کی بیماری تھی، ورنہ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا، تو وہ بندہ ذرا کنفیوز ہو جاتا۔ اور یہاں پہ بچیوں کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی قوم کی ترقی کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو وہاں تعلیمی ادارے کتنے، ان تعلیمی اداروں میں نصابی اور ہم نصابی سرگرمیاں کتنی ہوتی، اس لیے کہ جب آپ ایکٹ کر جاتے ہیں ایک جگہ پہ تو آپ لرننگ حاصل کرتے ہیں۔ یہ نصابی سرگرمیاں اس لیے ضروری ہے، آج 5 اکتوبر ہے، ظاہر ہے معلموں کے حوالے سے ایک بڑی بات ہے، سارے معلمات اور معلمین جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آج کے حوالے سے میں یہ چاہتی تھی کہ بچوں کو ایک چیز یاد رہے، دوسری کتاب سے شوق، میں جو ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتی ہوں، سر پچھلے سال اگر یاد ہو ہم نے یہاں 11 کتابوں کی رونمائی کی تھی، اور اس کے علاوہ میں جب باجا خان میں تھی وہاں میں نے 8 کتابوں کی رونمائی تھی، اس کے بعد سٹی کالج میں نے 7-8 کتابوں ادھر کی بھی رونمائی کی ہے، صرف اور صرف چونکہ یہ بچیاں ہماری ذمہ داری ہے، ان کی گرومنگ ہماری ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں سورۃ بقرہ میں کہ ہر ادارے کا جو بڑا ہے یا گھر کا جو بڑا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تو سر سید احمد خان والی بات کہ کل کلام کو میں رب کے سامنے اگر پیش ہوں گا اور وہ مجھے کہہ دے کہ سر سید تم نے کیا کیا، تو کم از کم کہہ تو سکوں گا، میں نالائق کیا کر سکتی ہوں، لیکن یہ بچیاں میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں مجھے نذیر تبسم والا شعر یاد ہے کہ مجھے بچوں سے خوف آنے لگا کہ وہ بچپن میں بوڑھے ہو گئے، تو میں اپنی بچیوں کو بوڑھا نہیں کرنا چاہتی، میں کہتی ہوں کتاب متحرک رہیں، ایکٹیو رہے، سرگرمیاں دکھائے، فطرت بخاری والی بات کہ وہ تو اسٹوڈنٹ نہیں ہے جس میں شرارت کا مادہ نہیں ہے، جس میں متحرک پن نہیں ہے، تو یہ جو انتظامات ہیں آپ سب کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہیں۔ یقین کریں یہ بچیاں، ہم جب اسٹوڈنٹ تھے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ شاعر کیا ہوتے ہیں، ہم کہتے تھے مڑے یہ کوئی عاشق شکدڑے سو کا شکدڑے وہی بس لگ گیا وہی پہ شروع، لیکن شاعر جو ہوتے ہیں خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، شاعر تو حساس ہوتے، وہ آپ کا درد محسوس کرتے، جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ جو ہے اپنے الفاظ میں اس کو جامع پہناتے اور پھر ہمیں پہنچا دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا فن ان کو آتا ہے۔ اور آخر میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ زما یقین دے کہ دخیل و رضخاوت بنشی کہ کم یوقام دخل فنکار فقدر لگوڑی کی وسلام۔